جی ناظرین، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ ان شخصیات میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتے تھے تو ان کے پروفیسر ان سے بہت چڑچڑاتے تھے۔ ان کے پروفیسر ان کو ہر بات پر ان کا مذاق اڑاتے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح بالکل خاموش رہتے تھے۔ ایک دن ان کے پروفیسر لنچ کر رہے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح ان کے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے تو ان کے پروفیسر کو بہت غصہ آیا تو اس نے قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا کہ شیر اور کوا ایک ساتھ نہیں بیٹھتے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی عقل مندی کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ چلو میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک دوسرے ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح جب اگلے دن قائد اعظم محمد علی جناح کلاس میں آئے تو پروفیسر نے قائد اعظم محمد علی جناح سے سوال کیا۔ پروفیسر نے کہا کہ اگر تم راستے میں جا رہے ہو تو تمہیں دو چیزیں ملیں، دولت اور دنائی۔ تو پروفیسر نے کہا تم کیا اٹھاؤ گے؟ قائد اعظم نے فرمایا کہ میں دولت اٹھاؤں گا، اور پروفیسر کو بہت غصہ آیا۔ پروفیسر کہنے لگا میں ہوتا تو میں دنائی اٹھاتا۔ قائد اعظم نے کہا کہ جس شخص کے پاس کسی چیز کی کمی ہو وہ وہی اٹھاتا ہے۔ تو سب کلاس والے ہنسنے لگ گئے۔ تو بات کرتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی دیانتداری کی۔ تو قائد اعظم کے پاس ایک تاجر مقدمہ لے کر حاضر ہوا۔ تاجر کا مقدمہ تھا کچھ اس طرح تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے چوز نہ کیا۔ تو اس نے بہت کوشش کی لیکن قائد اعظم نے کہا کہ میں ایک دن کا 500 روپے لیتا ہوں۔ تو قائد اعظم نے کہا، تاجر نے کہا ٹھیک ہے۔ تاجر کے پاس اس وقت 5000 تھے تو قائد اعظم نے لے لیے۔ تو مقدمہ قائد اعظم نے واپس کر دیے۔ قائد اعظم نے کہا کہ مقدمہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، لیکن قائد اعظم نے پیسے واپس کر دیے۔ تو تاجر نے کہا نہیں تم رکھ لو۔ تو پھر قائد اعظم نے 5000 رکھ لیے۔ تو اس کے بعد مقدمہ تقریباً 3 دن جاری رہا۔ قائد اعظم نے مقدمے کو جیت لیا اور 1500 رکھا اور بقایا اس کے 3500 واپس کیے، لیکن تاجر نے اپنی خوشی سے وہ 3500 بھی اسے دے دی۔ 5000 ٹوٹل قائد اعظم کو دے دیا۔ قائد اعظم جب ٹرین میں بیٹھے تو قائد اعظم اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ تو لڑکی نے کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں چیخ چلاخ کر ٹرین کی چین کو کھینچ دوں گی۔ تو قائد اعظم اس کے سوال پر بالکل خاموش رہے۔ لڑکی نے پھر کہا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں چیخ چلا کر لوگوں کو اکٹھا کروں گی، چین کھینچ دوں گی۔ قائد اعظم بالکل خاموش رہے۔ لڑکی قائد اعظم کی طرف غور سے دیکھنے لگی۔ قائد اعظم بالکل خاموش رہے۔ تو پھر قائد اعظم نے اپنے اشارے سے کہا کہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگے کہ میں بالکل نہیں سنتا۔ تو قائد اعظم نے کاغذ پر لکھ کر دیا کہ میں نہیں سنتا۔ تو لڑکی نے قائد اعظم کو پرچی لکھ کر دی جس میں کہا کہ اگر مجھے 1000 روپے نہیں دو گی تو میں تجھے زیادتی کا تم پر الزام لگاؤں گی۔ تو قائد اعظم نے جب یہ لکھا ہوا پڑھا تو قائد اعظم نے فوراً ریل گاڑی کی چین کھینچ دی۔ تو اس طرح ایک پروفیسر گارڈ قائد اعظم کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ چین کیوں کھینچی ہے۔ قائد اعظم نے اس پرچی اسے دکھائی اور اس لڑکی کو گرفتار کر لیا۔ اس طرح قائد اعظم کی دیانتداری سے قائد اعظم بچ گیا ہے اور اس کو یہ سبق ملا کہ اس کو ہمیشہ اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے۔